أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. معزز و مکرم علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک اور بافیض ادارے کے بہت ہی مقبول اور قیمتی پروگرام میں آپ اور ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ اس پورے علاقے میں ام المدارس دارالعلوم بہادر گنج کے بعد اس ادارے کی جو اہمیت، لوگوں کی نگاہ میں جو عظمت، جو تقدس ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ کچھ چیزوں میں اس ادارے کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ ہمارے جو نظامی قومی مدرسے ہیں ان کو ہم قومی مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ اس نام میں بامعنی مدرسہ ہے۔ قوم اور علاقے کے علماء، اصحاب حل و عقد کے مکمل رائے مشورے سے یہاں کے ذمہ دار، محتمم اور اساتذہ کی تعیین ہوتی ہے، اور آپ تمام حضرات کے مشورے اور تعاون سے یہ ادارہ چلتا ہے۔ اس ادارے نے چند سالوں میں جو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ زمین کی خریداری میں، مدرسے کی چہار دیواری اور تعمیراتی کاموں میں، اور ساتھ ساتھ تعلیمی اور تربیتی نظام میں۔ یقیناً اس میں جہاں علاقے کے بہت سارے اہل علم حضرات کی توجہ ہے، اور ادارے کے محتمم عزیز مکرم جناب مولانا اقبال صاحب زید مجدہ کی محنت ہے، وہیں آپ تمام حضرات کی خصوصی محنت، توجہ، تعاون بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک بلڈنگ جب بنتی ہے، بلڈنگ تو کچھ بھی نظر آئے، لیکن اصل اس بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو بنیاد نظر نہیں آتی، آپ میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو اس مدرسے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا چہرہ ہم لوگ نہیں جانتے، ہم اور آنے والے مہمانان کرام کے سامنے آپ کا چہرہ نہیں ہے، مگر حقیقتاً آپ کی نیک دعا، آپ کی توجہ، آپ کی خدمت، آپ کے تعاون پر جو ہے یہ مدرسہ دکھ رہا ہے، اور مدرسے کی ترقی دکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس انداز کے تمام مدارس اسلامیہ کو جو ہے روز بروز ترقیات سے نوازے۔ جب تک یہ مدارس قائم رہیں گے، انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے، ہمارا دین قائم رہے گا، ہمارا اسلام قائم رہے گا، ہمارا ایمان قائم رہے گا، ہمارے نسلوں کا ایمان قائم رہے گا۔ اور خدا نہ خواستہ جس دن یہ مدارس، جن مدارس کی بنیاد میں اصول ہشتگانہ کے مطابق یہ شرط ہے کہ سرکار سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی، جن مدارس کی بنیاد میں یہ شرط ہے کہ اس کی کوئی خاص آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوگا، یہ قوم کے اور جو ہے ملت اسلامیہ کے چندوں پر چلے گا، یہ اس طرح کے مدارس جب تک رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا دین اسلام باقی اور زندہ رہے گا،
اور ہم بھی دین اسلام کے جو ہے اثرات سے، اس کی روشنی سے منور نظر آئیں گے۔ اور جس دن یہ مدارس ہمارے ختم ہو گئے تو ہمارے نسلوں کا ایمان ضائع ہونے میں، ہمارے نسلوں کے مرتد ہونے میں، ہمارے نسلوں کو ڈاکو اور گنڈے جو ہمارے دشمن ہیں ان کے اچکنے میں کوئی دیری نہیں لگے گی۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقے کے اس طرح کے مدارس سے جڑیں، ان کو مزید ترقیات دینے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارا ایمان، دین کی بھی حفاظت ہے اور اللہ کے یہاں اجر و ثواب بھی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ابھی حضرت مفتی شریف صاحب نے آپ کے سامنے جو نظم سنایا اور قرآن کریم کا جو اثر انہوں نے بیان کیا، مجھے تو شعر یاد نہیں رہتا، یاد بھی نہیں رہا، لیکن انہوں نے شعر میں یہ فرمایا کہ اسی قرآن کی وجہ سے سیکنڈ اور منٹ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچانک بدل گئے۔ کہاں نبی کے قاتل بن کر نکلے تھے اور نبی کے دیوانے بن گئے، نبی کے عاشق بن گئے، جو ہے کافروں کا سردار بننے نکلے تھے، ایمان والوں کا سردار بن گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول تو اب دنیا میں نہیں رہے، آپ کی تاثیر جو آپ کی صحبت سے ملتی تھی اب وہ تو نہیں ملے گی، مگر ان کا بدل احادیث شریفہ، آپ کا جو کلام ہے، آپ کے اقوال افعال ہیں جن کو حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، اس میں اس کا بدل موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے ایک عجیب اثر رکھا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں 2-3 جگہ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ مکہ میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کو اپنے قبیلے میں کسی آدمی سے پتہ چلا کہ مکہ میں بنو ہاشم میں ایک آدمی محمد نامی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے ایک بھائی حضرت انیس کو مکہ بھیجے کہ جاؤ اور جا کر اس نبی سے، اس آدمی سے ملو اور ان کے حالات کا جائزہ لو اور آ کر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی گئے مکہ اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ ہاں، بنو ہاشم میں اس نام کے ایک شخص ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے اور ان پر بہت سے لوگوں نے ایمان لایا ہے، لیکن انہوں نے بہت تشفی بخش جو ہے حالات نہیں سنایا۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں سے مجھے پوری تسلی نہیں ملی، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں خود جاؤں گا اور میں خود ان کی حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ زادے سفر لے کر، توشہ پانی لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ مکہ والے اس نبی کے دشمن ہیں، مکہ کے حالات اور مکہ کا ماحول ان کے مطابق موافق نہیں ہے۔ دل کے اعتبار سے اتنے بزدل تھے کہ ان کو ہمت نہیں ہوئی کسی سے معلوم کرنے کی کہ بھائی میں اس مقصد سے آیا ہوں، اس نام کے آدمی سے مجھے ملنا ہے، عطا پتہ بتاؤ۔ اتنی ہمت ان کو نہیں ہوئی، دن بھر چکر کاٹتے رہے، شام ہو گئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس مسافر پر پڑ گئی، انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے تم مسافر ہو۔ کہاں؟ کہا کوئی ٹھکانہ ہے، رات رہنے کی کوئی جگہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا چلو میرے گھر میں آؤ، وہاں پر رات رہ جانا۔ گھر لے گئے، کھلائے پلائے سلائے، لیکن حضرت علی سے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں کیوں آیا ہوں۔ کتنے بزدل، کتنی کم ہمتی کی بات تھی۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، وہ نکل گئے، دن بھر اسی طرح چکر کاٹتے رہے، مگر کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر شام ہوئی،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اس مسافر کو ابھی تک ٹھکانہ نہیں ملا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا میرے ساتھ آؤ، اور وہاں پوچھا کہ آخر تم یہاں آئے کیوں ہو؟ 2 دن سے چکر لگا رہے ہو، تم کو رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اپنا مقصد تو بتاؤ، مکہ آئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے پہلے عہد کیجئے، میرے سامنے قسم کھائیے کہ آپ میری بات کسی کو نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہد کیا، قسم کھائی، پھر انہوں نے بتایا کہ میرے یہاں آنے کا یہ مقصد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، چلو میرے ساتھ، میں وہیں جا رہا ہوں۔ چنانچہ حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ہیلا بھی بتائے کہ راستے میں ہو سکتا ہے کوئی دشمن نظر آ جائے تو میں اچانک جو ہے چپل ٹھیک کرنے لگوں گا، تم چلتے رہنا تاکہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ میں جو ہے پیشاب کرنے کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ خیر، اس ہیلے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی نے پہنچا دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ملاقات کیے۔ چند منٹوں کی صحبت نے ایسا عظیم تاثر ان کے دل میں ڈال دیا کہ فوراً اللہ کے نبی نے جب ان پر اسلام پیش کیا، وہ ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ ہمارے آقا و مولا بڑے ہمدرد تھے، بڑے شفیق تھے۔ آپ نے ان پر ہمدردی کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو سعید تم ایک کام کرو، تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہنا، محنت کرتے رہنا، اور جب تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں غلبہ مل گیا ہے، ہماری جمعیت ہو گئی ہے، ہمارے اندر قوت پیدا ہو گئی ہے، پھر تم آنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ کلمہ برحق ہے، جب میں ایک حق چیز کو قبول کیا ہوں تو اس کو چھپاؤں کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی جو مجھے چھپانے کہہ رہے ہیں، یہ مجھ پر شفقت کرتے ہوئے۔ چنانچہ وہ مکہ میں کعبہ کے سامنے گئے، قریش کے بڑے بڑے جو ہے شیطان وہاں بیٹھے تھے، سب کے سامنے انہوں نے بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ مکہ کے لوگ، قریش کے جو ہے بڑے بڑے سردار ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے، لیکن انہوں نے اس کلمہ توحید کے بلند کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ اپنا کلمہ پڑھتے رہے، لوگ مارتے رہے۔ یہ قریب تھا کہ لوگ ان کو مار دیتے، لیکن حضرت عباس نے دیکھا، وہ دوڑ کر آئے اور ان کو بچائے، اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تمہارا تجارت کا راستہ ان کے قبیلہ ہو کر ہے، تم ان کو اگر مار دو گے تو ان کا جو قبیلہ ہے بنو غفار، وہ تو تمہارے کاروبار کا راستہ بند کر دے گا۔ یہ کہہ کر چھڑائے۔ حدیث میں ہے کہ پھر دوسرے دن صبح جا کر حضرت ابو سعید خدری اسی طرح کا اعلان کرنے لگے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی تھوڑی دیر صحبت کی برکت سے کیسا دل کا حال بدل گیا کہ کہاں کل اتنا بزدل تھے، کم ہمت تھے کہ کسی کو 2 دن تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مکہ آیا کیوں ہوں۔ حضرت علی کے پوچھنے پر جب تک حضرت علی نے عہد نہیں کیا، قسم نہیں کھائی، اس وقت تک ان کو، حضرت علی کو بھی انہوں نے نہیں بتایا، مگر ایمان لاتے ہی ہمت اور جرأت کتنی بڑھ گئی۔ اس سے یہ سبق ملا کہ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمت بھی ہماری اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان میں کمزوری ہے۔ چند کتے اگر ہمارے کسی شیر کو ناصر، جنید وغیرہ وغیرہ نام کے
اگر جو ہے شہید کر دے تو ہم کم ہمتی بن جائیں، ہم ڈر جائیں، ہمارے اندر ہیبت طاری ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ چند کتے مل کر کسی اگر شیر کو جو ہے پر حملہ کر دے اور شیر کو مار دے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر مردے جو ہے شیر ہے تو شیر کے سامنے اکیلا آئے اور آ کر پھر مقابلہ کر کے دیکھے۔ اس لیے اس سے یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر کبھی کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بزدلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اسی نبی کے صحبت یافتہ نہیں تو اسی نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اسی نبی کے صحبت یافتہ صحابہ کے صحابہ کے صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اس لیے ہمارے دلوں میں بھی وہی کرنٹ اور وہی ہمت، وہی جرأت منتقل ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے تاثیر کے تو بے شمار واقعات ہیں۔ بخاری شریف میں ایک صحابی کا امام بخاری نے مستقل واقعہ باب قائم کر کے بیان کیا ہے، باب قصۃ طفیل ابن عمر الدوسی۔ قبیلے دوس کے ایک صحابی طفیل ابن عمر، مکی دور کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں ایمان کا اور جو ہے تبلیغ کا اعلان فرما دیا۔ اس وقت وہ کاروباری سلسلے سے مکہ آئے، چنانچہ مکہ آنے کے بعد ان کے تعلقات تھے ابو جہل سے، ابو لہل سے، ابو سفیان سے اور بڑے بڑے جو جتنے گرو گنڈال تھے سب سے ان کے تعلقات تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے لوگ ان سے جا کر ملے اور مل کر ان کو انہوں نے نصیحت کی کہ بھائی آپ مکہ آئے ہو لیکن ایک بات سنو، مکہ میں ایک جادوگر ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے، بنو ہاشم میں ایک جادوگر ہے، اس کا یہ نام ہے اور وہ عجیب طرح کا جادوگر ہے۔ ہمارے مکہ میں کتنے گھرانوں میں انہوں نے تفرقہ ڈال دیا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، بیٹا کو باپ سے الگ کر دیا، باپ کو بیٹا سے الگ کر دیا، اس لیے تم ہرگز ہرگز ان سے ملنا مت۔ اتنا ڈرایا کہ حضرت طفیل ابن عمر نے ان سے پوچھا بھائی وہ کہاں ملتے ہیں، کہاں گزرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں چلتے پھرتے ہیں، یہ جگہیں بتا دو تاکہ میں ادھر نہ نکلوں۔ لوگوں نے کہا وہ کعبہ بیت اللہ کے پاس بھی آتے ہیں اور فلاں فلاں دار ارقم میں فلاں جگہ وہ بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ان جگہوں میں انہوں نے جانے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ پھر بھی ان کے دل کو اطمینان نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے کبھی اس جادوگر کے جادو کی بات میرے کان میں پڑ جائے اور ان کا جادو میرے دل پر اثر کر جائے تو کیا ہوگا۔ اس لیے وہ جب ہوٹل سے باہر نکلتا تو کوٹن اور روئی اپنے کان میں ٹھوس کر پھر نکلتا تھا تاکہ ہمارے آقا و مولا کی آواز ان کے کان میں نہ پہنچے، ان کے گمان کے مطابق جادو کے کلمات ان کے کان تک نہ پہنچے۔ کئی دن مکہ میں اسی طرح گزر گئے۔ دیکھیے مکہ والوں، عرب والوں کو بیت اللہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ کافر تھے، فاسق تھے، جاہل تھے، اندھے تھے، سب کچھ تھے، لیکن بیت اللہ کے عاشق تھے۔ بیت اللہ سے ان کو عشق اور محبت تھی۔ بیت اللہ کے لیے وہ قربان ہو جاتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ کئی دن ان کا ہو گیا مکہ میں آنے کا، لیکن انہوں نے طواف نہیں کیا تو ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ آج مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جانا ہے۔ پھر سوچا کہ کہیں وہ جادوگر مل جائے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تو بیت اللہ بھی بتایا تھا میرے دوستوں نے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر سوچا کہ رات کے اخیر حصے میں جاؤں گا، چونکہ رات کے اخیر حصے میں سب لوگ سو جاتے ہیں۔ چنانچہ رات کے اخیر حصے میں وہ اپنے ہوٹل سے نکل کر بیت اللہ گیا اور کان میں روئی ٹھونسنا بھی بھول گیا۔ جب وہ طواف کر رہا تھا، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ بے اختیار قرآن کی تلاوت کا ان کے کان میں جو ہے صدا
پہنچ چکا، قرآن کی آواز ان کے کان میں پہنچ گئی۔ دیکھیے قرآن کتنا مؤثر کلام ہے، بے اختیار انجانے میں قرآن کی آواز ان کے کان میں پہنچی تو ان کے دل کا حال بدلنے لگا۔ اب وہ جو طواف کر کے ہوٹل میں آیا تو خود بخود سوچنے لگا کہ ارے تم اتنا بے وقوف بن گئے، کچھ لوگوں نے ڈرا دیا، تم ڈر گئے، وہ کون ہے جادوگر، ان سے ملنا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں سننا چاہیے، کیسے جادو اثر کر جائے گا، ہم جو ہے طاقتور ہیں، کتنے جادوگر ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں ہیں، وہ کیسے اثر ہمارے اوپر جادو کر دے گا۔ وہ با ہمت ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج صبح مجھے جا کر محمد نامی نعوذ باللہ جادوگر سے ملنا ہے۔ صبح اپنے ہوٹل سے نکلا، کسی سے پوچھا کہاں ملیں گے، لوگوں نے بتایا فلاں جگہ مثلاً دار ارقم میں ملیں گے، وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہاں گیا، جانے کے بعد صاف صاف ہمارے آقا و مولا سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں 1 ہفتہ سے مکہ آیا ہوں، میں قبیلے دوس کا ہوں، قریش سے ہمارے قبیلے کے بہت پرانے تعلقات ہیں، بلکہ بہت پیچھے نسب میں جائیں تو بلڈ کا خون کا رشتہ ہے، ہمارے بہت سارے دوست یار یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے مجھے آپ سے بہت ڈرایا، 1 ہفتہ میں اس طرح گزارا، لیکن آج میں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے ڈائریکٹ ملاقات کروں، ملوں اور معلوم کروں آخر آپ کہتے کیا ہیں، کیوں آخر آپ کو لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کیا جادو کرتے ہیں کہ تفرقہ پیدا ہو گیا، باپ بیٹا سے الگ ہو گیا، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا۔ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ بھائی میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میرا یہ پیغام ہے۔ اس وقت آپ نے ایک تو توحید کا پیغام دیا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو صرف اپنے معبود کے سامنے جھکائیں، اللہ کے علاوہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے ہم اپنا سر، اپنی پیشانی نہ جھکائیں، یہ میرا دعویٰ، میرا کہنا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مظلوموں کی مدد کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، یہ کچھ اچھے اخلاق کی چند باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ چنانچہ ان پر ایسا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ پیغام ہے، یہ کام ہے، یہ دعویٰ ہے تو میں بھی آپ کی کمیٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، بتائیے کیا فیس لگے گی آپ کی کمیٹی میں شریک ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے؟ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ بھائی ہماری کمیٹی میں شریک ہونے کے لیے کوئی فیس نہیں چاہیے، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر دل سے مان کر تم ہمارے کمیٹی کا فرد ہو سکتے ہو، تم مومن اور مسلمان بن سکتے ہو۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کیا۔ دیکھیے تھوڑی دیر صحبت کی برکت سے اور قرآن کریم کی آواز غیر اختیاری سننے کی وجہ سے دل کا حال کیسا بدلا۔ اور عجیب و غریب بات آگے کی سنیے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، ان گرو گنڈالوں کو جب پتا چلا کہ طفیل جو ہے یہ اپنے قوم کا سردار ہے، یہ محمد سے ملنے کے لیے گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صابی بن جائے، یہ مسلمان ہو جائے اور جو ہے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، پھر ہماری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، یہ ان کو ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا تم راستے میں کھڑے رہنا، جب طفیل محمد کے پاس سے نکل کر آئے تو ان کا چہرہ دیکھ کر آنا کہ ان کا چہرہ وہی ہے جو پہلے تھا یا چہرہ بدل گیا ہے، ان کا فیش وہی ہے جو پہلے تھا یا ان کا فیش، ان کا رخ، ان کا جو چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی راستے میں کھڑا رہا، جب طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ نکل کر جانے لگے، انہوں نے غور سے چہرہ پڑھا اور ابو جہل، ابو لہب کو جا کر خبر کیا کہ بھائی چہرہ بدل گیا ہے، اب وہ چہرہ نہیں ہے جو پہلے کا چہرہ تھا۔ مسلمانوں، غیروں کو، دشمنوں کو، نبی کے جانی دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ نبی کی غلامی اختیار کرنے کے بعد کا چہرہ اور پہلے کا چہرہ ایک نہیں ہو سکتا۔
نبی کی جس نے غلامی اختیار کر لی ان کا دل تو پورا بدل ہی جاتا ہے، اندر تو باطن تو روشن ہو ہی جاتا ہے، ان کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، ان کے چہرے میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، من کثرت صلاتہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار، جو راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو راتوں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، دن میں ان کے چہرے سے ایک نور ٹپکتا ہے، ان کا چہرہ نورانی اور روشن ہو جاتا ہے۔ نبی کی تھوڑی دیر صحبت کی برکت سے چہرہ بدل گیا۔ دشمنوں کو بھی یقین تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، غلام رسول کہلاتے ہیں، دشمن ہم کو نبی کا غلام سمجھ کر ہم کو قتل کر رہا ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم ایسے غلام ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے چہرہ تیار نہیں۔ ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں، نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کی داڑھی پسند نہیں، نبی کی شادی پسند نہیں، نبی کا نکاح پسند نہیں، نبی کی عبادت پسند نہیں، نبی کا معاملہ پسند نہیں، نبی کا اخلاق پسند نہیں۔ ہم ہر چیز میں غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیے ہیں، غیروں کو ہم اپنا نمونہ بنا لیے ہیں۔ چنانچہ طفیل ابن عمر جب اپنے ہوٹل میں گیا تو جتنے قریش کے گرو گنڈال تھے انہوں نے میٹنگ کی کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ کم سمجھ لوگوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ پھر جائے، مرتد ہو جائے، دوبارہ ہمارے پرانے دین میں آ جائے۔ لیکن ابو جہل بہرحال سردار تھا، کچھ نہ کچھ سمجھ تو ان کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ارے جو محمد کا ایک مرتبہ غلام بن جاتا ہے وہ غلامی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ بلال حبشی، صہیب رومی کے حالات کو دیکھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ کہنے سے فائدہ نہیں، ہم چلیں اور ان سے اتنی درخواست کریں کہ آپ کو ہم منع کیے تھے لیکن آپ پھر بھی مل لیے، خیر جو کرنا تھا کیے، یہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، بس ہمارا ایک درخواست، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات جا کر اپنی قوم کو مت بتائیے گا، اپنے قبیلے والوں کو مت بتائیے گا۔ چنانچہ ابو جہل وغیرہ آ کر طفیل ابن عمر کے سامنے اپنی یہ درخواست رکھی، پرانی دوستی کا واسطہ دے کر انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ آپ اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ ٹھیک ہے صحابی بن گئے، مومن بن گئے، مگر آپ اپنے قبیلے میں جا کے کسی کو مت بتائیے گا۔ طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ارے بے وقوفو، کیا کہہ رہے ہو؟ میری جرنی، میرا سفر تو لمبا تھا، میں سوچا تھا اور کچھ دن مکہ میں رہوں گا، اب میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنا سفر مختصر کر کے میں جلدی اپنے قبیلے میں جاؤں، اور جو نعمت مجھے ملی ہے، جو امانت مجھے ملی ہے، یہ نعمت اور امانت میں اپنے قبیلے کے ایک ایک فرد کو پہنچاؤں۔ چنانچہ وہ آقا و مولا کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ، جی تو چاہتا ہے آپ کے قدموں میں پڑے رہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ کے پاس سے جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارے قبیلے کے لوگ جو ہے کافر مریں گے، جہنم میں جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں وہ امانت جو آپ کے ذریعہ مجھے ملی ہے، اللہ کی عظیم نعمت جو آپ کے ذریعہ مجھے ملی ہے، یہ نعمت میں اپنے قبیلے کے ایک ایک فرد کو پہنچاؤں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اور کوئی نشانی بھی دے دیجئے تاکہ میں اپنے قوم کو نشانی دکھا کر میں ایمان کی دعوت دے سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اللہ سے دعا کی اللہ ان کو کوئی نشانی دے دیجئے۔ راستے میں دونوں آنکھ کے بیچ میں ان کی ایک روشنی پیدا ہو گئی، یہاں پر ایک ٹارچ جیسا، لائٹ جیسا، جو بلب جیسا لگ گیا اور دور تک اس کی فوکسنگ جانے لگی۔ انہوں نے دیکھا نشانی تو ملی ہے، مگر میرے قوم کے ٹیڑھے لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے دین کو چھوڑ دیا تو عیب دار بن گیا، یہ میری پیشانی میں آنکھوں کے بیچ کی روشنی کو وہ عیب نہ سمجھیں، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ روشنی میرے کوڑے میں پیدا کر دے۔ چنانچہ اللہ نے وہ روشنی ان کے کوڑے میں پیدا کر دیا۔ اب ان کا کوڑا جو ہے لائٹ کا، ٹارچ کا کام کرتا تھا، اور یہ اپنے قبیلے میں جا کر بہت محنت کیے، لیکن ان کے قبیلے کے ایک دو آدمی کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔
پھر وہ مکہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے انہوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیجیے میرا قبیلہ ہلاک ہو جائے، قبیلے دوس برباد ہو جائے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت شفقت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بے ایمان مرنے سے بہتر ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، آپ بد دعا کر دیجیے۔ آقا و مولا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے، اے اللہ طفیل کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے، ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ ان کو اپنے قبیلے میں بھیجا کہ جاؤ پھر دوبارہ محنت کرو۔ نبی کی دعا لے کر دوبارہ جو گئے ہیں تو 450 گھرانہ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہیں، آپ کسی حدیث کی کتاب کو اٹھائیے، بخاری سے لے کر فضائل اعمال تک، ہر کتاب میں ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا نام بار بار پائیں گے۔ سب سے بڑے روایت حدیث کے اعتبار سے محدث حضرت ابو ہریرہ، یہ طفیل ابن عمر کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر اتنے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن کا اثر، یہ ہے قرآن کی تاثیر، اور اسی قرآن کریم کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 70-80-100 طلبہ چند سالوں میں کسی مدرسے میں اگر حافظ قرآن بن جاتے ہیں، یہ اس مدرسے کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایک بچہ بھی بسم اللہ کسی مدرسے میں سیکھ لیتا ہے، کلمہ توحید سیکھ لیتا ہے، قرآن کا ناظرہ بھی سیکھ لیتا ہے، تو کروڑوں روپے کی لاگت اگر اس مدرسے پر لگ گئی ہے تو وہ وصول ہو گئی۔ یہ حافظ قرآن بننا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس قرآن سے ہم اپنا لگاؤ، اپنا تعلق قائم کریں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں لگاؤ نہیں ہے، تلاوت قرآن کا معاملہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری مسجدوں کے طاق میں قرآن اس طرح پڑے ہیں کہ اس میں دھول جم جاتے ہیں۔ اچھا ہے اب شب برات کی رات آنے والی ہے، اسی رات کی برکت سے کچھ دھول صاف ہو جاتے ہیں، ورنہ پورا سال قرآن طاق میں پڑا رہتا ہے، کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ جمعیت علماء بہار کے صدر حضرت مفتی جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کئی پروگراموں میں حضرت نے سنایا اور واٹس-ایپ وغیرہ میں بھی آیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے جو ہے، ایک سیٹھ آدمی نے ایک امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کر دی۔ کھانے کی دعوت کبھی کبھی بہت سارے دیندار لوگ کرتے ہیں کہ امام صاحب مؤذن صاحب کی آج بھائی دعوت، امام صاحب کی دعوت کر دی۔ خیر، امام صاحب ان کے گھر میں گئے، ان کے کچھ نوٹ بھیگ گئے تھے، وہ نوٹ سکھانے کے لیے وہ طاق میں وہ نوٹ رکھ دیا تھا۔ امام صاحب کمرے میں گئے، پنکھا چلائے تو وہ نوٹ جو ہے بکھر گئے، اور وہ آدمی اندر گیا پانی لانے کے لیے، کھانا لانے کے لیے، ناشتہ لانے کے لیے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ سب نوٹ بکھر گئے ہیں، انہوں نے سب نوٹ کو جمع کیا اور قرآن شریف وہیں رکھا ہوا تھا، اس کا گتا ہٹایا اور وہیں پر وہ نوٹ رکھ دیا۔ امام صاحب کھا پی کر واپس گھر آ گئے، اپنے ڈیرا میں آ گئے۔ اب ان کو یاد آیا کہ میں تو یہاں نوٹ سوکھنے دیا تھا، نہیں ہے، کوئی آیا نہیں، اس کا مطلب امام صاحب ہی چوری کیے۔ اب گھر والے امام صاحب سے بزن۔ خیر، سال پورا ہوا، پھر بھکا پیٹھا بننے کا ایک زمانہ آتا ہے ہمارے یہاں بھی، تو بیگم صاحبہ کہی کہ امام صاحب کو بھکا کی دعوت دے دیجئے، تو انہوں نے کہا نا یہ امام کو دعوت دینے کو جی نہیں چاہتا ہے، چور امام ہے، ہمارا پیسہ چوری کر کے لے کے چلا گیا۔ لیکن جو ہے بیوی ان کی اہلیہ نیک تھی، کہنے لگی کہ جو بھی ہے امام صاحب ہیں، اسی لیے دعوت دے کر لائیے، آج ہمارے یہاں بھکا بننے والا ہے، کھلائیں گے۔ چنانچہ امام صاحب کو دعوت دے کر لائے۔ لانے کے بعد جو ہے امام صاحب کھانا وانا کھائے، وہیں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، تو امام صاحب نے جو قرآن شریف اٹھایا، دیکھا اس میں دھول ہے، اس کو صاف کرنا چاہا تو دیکھا کہ وہ نوٹ اسی میں رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے قرآن شریف میں یہ نوٹ، یہ تو لگتا ہے گزشتہ سال میں رکھا تھا۔
کہاں امام صاحب، وہ ہو آپ اسی میں رکھے تھے، توبہ توبہ معاف کیجئے گا، ہم تو آپ سے بدظن ہو گئے تھے، ہم تو سوچے تھے کہ آپ لے گئے۔ امام صاحب نے کہا نہیں، میں تو یہیں رکھ دیا تھا۔ اس کا مطلب پورے سال میں قرآن کریم کو ان کے گھر والوں نے کھولا ہی نہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے گھروں کا یہی حال ہو گیا، یہ کم بخت موبائل ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا کہ ہم قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں، جس طرح یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ تو قرآن کا حافظ بنیں، کچھ صورتیں یاد کر لیں، ورنہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ انسان کو دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے اس قرآن سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ جن کو تلاوت کی توفیق دے رہے ہیں، وہ قرآن کریم کا معنی ترجمہ بھی علماء کی نگرانی میں پڑھیں، تفسیر کی کتابیں منگا کر اس کو بھی پڑھیں۔ یہ قرآن تلاوت کی کتاب بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے۔ تلاوت میں بھی ثواب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی ثواب ملے گا۔ الف لام میم کے بارے میں حدیث میں ہے 30 نیکی ملتی ہے۔ الف لام میم کا معنی مطلب کسی کو معلوم نہیں، پھر بھی اس میں 30 نیکی ملے گی۔ بغیر سمجھے تلاوت کرنے میں بھی اس قرآن کا ثواب اور اجر ملتا ہے، مگر سمجھ کر پڑھیں گے تو اس سے ہدایت بھی حاصل ہوگی۔ یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے، اس میں اللہ کا کیا پیغام ہے یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ اس لیے جن کو تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے وہ آگے بڑھیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن کی تفسیر بھی پڑھیں، اور اپنے کسی بچے کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنانے کا بھی عزم لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔